बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये इंट्रोडक्शन टू लॉजिक का पहला लेक्चर है। हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के डिफरेंट लेक्चर्स का। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए इरविंग एम कॉपी का बुक यूज़ करूंगा और आपको भी वही बुक सजेस्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस की हैं लॉजिक के हवाले से। सो फॉर दिस वीडियो लेक्चर इज़ कंसर्न्ड इसमें हम लॉजिक की डेफिनीशन और लॉजिक एज अ साइंस एंड आर्ट्स पढ़ेंगे। तो आइए डेफिनीशंस की तरफ जाते हैं। ओके, सबसे पहले डेफिनीशन जो है वो इरविंग एम कॉपी ने प्रोवाइड की है। So, according to Irving M. Copy, logic is the study of the methods and principles used to distinguish correct from incorrect reasoning. Logic उन उसूलों और तरीक़ों का मुताला करती है जो कि सही बहस व मुबाहसे को गलत बहस व मुबाहसे से अलग करती है। यानी जब हम लॉजिक पढ़ते हैं तो हम इस अहल होते हैं कि हम सही आर्गुमेंट और गलत आर्गुमेंट के बीच फ़र्क कर सके, हम वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट के दरमियान फ़र्क कर सके। आगे और दूसरी डेफिनीशन है, लॉजिक इज़ द अपील टू थॉट्स एंड थॉट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री वेज: जनरल आइडिया, जजमेंट एंड इन्फ्रेंसेस। कहते हैं कि लॉजिक जो है वो जनरली हम थॉट्स ख़यालात के ज़ुमरे में जो भी चीज़ें हैं वो ख़यालात जितनी भी है वो लॉजिक के ज़ुमरे में आती हैं और ख़यालात को हम तीन तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हैं। एक होते हैं आम ख़यालात यानी जनरल आइडियाज़, दूसरा है जजमेंट्स। कोई भी बंदा कोई दलाइल पेश करता है तो हम उसकी परख करते हैं, उनको परखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को परखते हैं तो इसको जजमेंट कहते हैं। और तीसरा है इन्फ्रेंसेस, किसी भी स्टेटमेंट से हम कोई मीनिंग डिराइव करते हैं। तो इन ये तीन चीज़ें जो है, ये तीन एरियाज़ हम लॉजिक में पढ़ते हैं। आगे एक और डेफिनीशन है, एंड दैट इज़ लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ थॉट्स। यानी लॉजिक ख़यालात का इल्म है। हमारे मन में जितने भी ख़यालात उभरते हैं, पैदा होते हैं और हम उन ख़यालात को लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो ख़यालात या किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए होती है या डिसप्रूव करने की होती है, ठीक है ना। तो इन ख़यालात की स्टडी को हम लॉजिक का नाम देते हैं। और चौथी डेफिनेशन है, लॉजिक इज़ द स्टडी used to distinguish good from bad and correct from incorrect. लॉजिक वो मुताला है जिसको हम सही और गलत के दरमियान, गुड फ्रॉम बैड हम डिस्टिंग्विश करते हैं, करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। लॉजिक में सही और गलत के दरमियान फ़र्क के मुताले का नाम लॉजिक है। देखिए, लॉजिक के बारे में मज़ीद आपको बता दूं कि लॉजिक जो है ये फ़िलोसफ़ी की एक ब्रांच है। फ़िलोसफ़ी के मुख्तलिफ़ ब्रांचेस हैं ना, जिस तरह एपिस्टेमोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है एंड एक्सियोलॉजी है। तो ये लॉजिक भी उन्हीं में से एक आता है और हम इसमें रीजनिंग्स करते हैं। सो मैं इसको द साइंस ऑफ रीजनिंग्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसको लॉजिक के जब हम लॉजिक पढ़ते हैं तो हम बेसिकली रीजनिंग्स को पहचानते हैं कि करेक्ट रीजनिंग और इनकरेक्ट रीजनिंग क्या है, जिस तरह इरविंग एम कॉपी ने कहा था, ठीक है। आगे जाते हैं, लॉजिक एज साइंस और आर्ट्स। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि लॉजिक, कोई कहता है कि लॉजिक साइंस है, कोई कहता है कि लॉजिक आर्ट्स है। तो इस बात से पहले हमने ये सोचना है कि साइंस क्या है और आर्ट्स क्या है।
سائنس کی خصوصیات جان لیں گے تو پھر ہم وہی خصوصیات لاجک میں ڈھونڈ لیں گے. اگر وہی خصوصیات لاجک میں موجود ہے تو لاجک سائنس ہے. آرٹس کی خصوصیات کو ہم پڑھ لیں گے تو وہی خصوصیات ہم پھر لاجک میں تلاش کریں گے. اگر وہ خصوصیات ہمیں مل جاتی ہے لاجک میں تو ہم یہ کنکلوڈ کریں گے کہ لاجک آرٹس ہے. اگر سائنس اور آرٹس دونوں کی خصوصیات ہمیں لاجک میں ملتی ہے تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاجک سائنس بھی ہے اور آرٹس بھی ہے. تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے. تو یہاں پر سائنس ڈیفائنڈ ہے کہ سائنس از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف سم ایسپیکٹس آف دا نیچرل ورلڈ دیٹ سیکس laws by which things are governed. Science includes the acquisition of knowledge. اب دیکھیں سائنس وہ منظم وہ باضابطہ مطالعہ ہے کس چیز کا آف سم ایسپیکٹس آف دا نیچرل ورلڈ. یہ جو فطرت ہے ہمارے ارد گرد جو نیچرل ورلڈ ہے ہمارے ارد گرد اس کے کچھ ایسپیکٹس کا مطالعہ ہے سائنس. اور کیا کرتی ہے سائنس سیکس لاز بائی وچ تھنگز آر گورنڈ. اور سائنس ان اصولوں کی تلاش کرتی ہے جن اصولوں کی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے. آگے لکھا گیا ہے سائنس انکلوڈس دا ایکوزیشن آف نالج. اب سائنس میں کیا آتا ہے علم حاصل کرنا, دا ایکوزیشن آف نالج. تو دیکھیں سائنس اس دنیا کا ایک سسٹمیٹک ایک باضابطہ مطالعہ ہے اور اس میں کیا چیز شامل ہے علم حاصل کرنا, ایکوزیشن آف نالج. اب دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں لاجک میں ہے یا نہیں. لاجک ایز اے سائنس سیکس ٹو ڈسکور رولز دیٹ ڈسٹنگوشز گڈ ریزننگ فرام پور ریزننگ. سائنس لاجک جو ہے وہ ان اصولوں کی تلاش کرتی ہے جو کہ صحیح ریزننگ کو غلط ریزننگ سے یا کمزور ریزننگ سے الگ کرتی ہے. رولز دیٹ آر دین سمپلیفائڈ اینڈ سسٹمیٹائزڈ. وہ رولز ان رولز کا مطالعہ کرتی ہے جو کہ ہم آگے جا کے ان کو آسان سادہ بنا سکتے ہیں اور اس کو سسٹمیٹائزڈ یعنی باضابطہ منظم بھی بنا سکتے ہیں. These would include the rules for validity اور inference and replacement and so on. اور ان اصولوں میں کیا ہوگا جی ویلیڈیٹی کے اصول ہوں گے, انفرنسز کے اصول ہوں گے اور ریپلیسمنٹ کے. ان ٹرمینالوجیز کو آگے جا کے ہم ایکسپلین کریں گے, ابھی کے لیے اتنے اس کے نام ہی کافی ہیں. تو دیکھیں سائنس میں بھی ہم سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں, لاجک میں بھی ہم سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں. سائنس بھی لاز کو سیکھ کرتی ہے جو کہ چیزوں کو گورن کرنے کے لیے قدرتی لاز ہیں, قوانین قدرت ہیں. اور لاجک میں بھی ہم ان رولز کو پڑھتے ہیں جو کہ پور ریزننگ اور گڈ ریزننگ کے درمیان فرق بتاتی ہیں. اور آگے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس میں بھی ایکوزیشن آف نالج انوالوڈ ہے اور لاجک میں بھی ایکوزیشن آف نالج انوالوڈ ہے. تو ہم ان خصوصیات کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ لاجک سائنس ہے. اب آرٹ کے سائڈ پہ آتے ہیں. آرٹ کیا ہے؟ این آرٹ از اے کریٹو اپلیکیشن آف دا پرنسپلز آف نیچر فار دا پروڈکشن آف ورکس آف بیوٹی اسکل اینڈ پریکٹیکل یوز. اب کیا ہے آرٹ ان پرنسپلس کا جو کہ ہم نے سائنس میں سیکھی ہے, جو کہ ہم نے ایکوائر کی ہے, ایکوزیشن آف نالج جو ہم نے کی ہے, اسی نالج کو ہم کریٹیولی اپلائی کرتے ہیں. ہم چیزوں میں خوبصورتی لاتے ہیں, ہم ہنر اپناتے ہیں, اس میں ہم پریکٹیکلی کسی نالج کو اپلائی کرتے ہیں آرٹ میں. ٹھیک ہے نا. تو پروڈکشن آف ورک وتھ بیوٹی ہوتا ہے, آ جاتا ہے اس میں, اسکل آ جاتا ہے اینڈ پریکٹیکل یوز آف نالج آ جاتا ہے آرٹ میں. اب دیکھتے ہیں کہ لاجک میں وہی چیزیں ہیں کہ نہیں. سو لاجک ایز این آرٹ seeks to apply the principles of reasoning to analyze and create arguments, proofs and other chains of reasoning. اب دیکھیں لاجک کو جب ہم بطور آرٹ لیتے ہیں تو یہ بھی انہی پرنسپلس کو جو کہ آلریڈی ہم نے ایکوائر کی ہے
ایکوزیشن آف نالج جس کے بارے میں ہم نے کی ہے، مطلب لاجک کو بطور سائنس ہم نے پڑھا ہے اور وہاں سے ہم نے کچھ اصول سیکھے ہیں، انہی اصول کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور ریزننگ کرتے ہیں، انہی اصول کی بنیاد پر ہم پروفس تلاش کرتے ہیں اور ہم گڈ اور بیڈ آرگومنٹس کے درمیان فرق جانتے ہیں، تو ان اصول کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے، تو ان خصوصیات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاجک آرٹ بھی ہے۔ اب دیکھیں، لاجک از سائنس اینڈ آرٹ آف ریزننگ ویل۔ اب یہ ایک کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ ہے۔ لاجک کیا ہے؟ یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ آف ریزننگ ویل، اچھی، بہتر، صحت مند ریزننگ کی سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم گڈ ریزننگ سیکھتے ہیں لاجک میں، تو یہ سائنس ہو گیا، اور پھر وہی ریزننگ ہم اپلائی کرتے ہیں، ہم آرگومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک پریکٹیکل امپلیکیشن آف دا نالج ہو گیا، تو یہ آرٹ ہو گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاجک از دا سائنس اینڈ آرٹ آف ریزننگ ویل۔ یہ بہتر ریزننگ کی علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ سائنس کو ہم علم کہہ لیں گے اور آرٹ کو ہم فن کہہ لیں گے۔ تو اچھی ریزننگ کی علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ دوسری لائن کو دیکھیں، لاجک ایز اے سائنس سیکس ٹو ڈسکور رولز آف ریزننگ۔ لاجک کو بطور سائنس جب ہم لیں گے تو اس میں ہم ریزننگ کی اصولوں کو تلاش کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ And logic, on the other hand, logic as an art seeks to apply those rules to rational discourse. اور آگے ریشنل ڈسکورس، بات چیت کو ریشنل بنانے کے لیے ہم انہی اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں۔ پھر تو لاجک بطور سائنس ہم سیکھتے ہیں، بطور آرٹ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اور جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، دیٹ از لاجک ایز سائنس is a root of art and as art is a fruit of science۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی ڈسکشن باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ لاجک کو اگر ہم سائنس کنسیڈر کر دیں تو یہ آرٹ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، کیونکہ ہم علم کو تبھی اپلائی کر پائیں گے جب ہم اس کو ایکوائر کریں گے، جب ہم اس کو سیکھیں گے نا۔ تو لاجک کو جب ہم بطور سائنس لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاجک بطور آرٹ کے لیے یہ ایک بنیاد پرووائڈ کر رہی ہے۔ سو لاجک ایز سائنس از اے روٹ آف آرٹ اینڈ ایز آرٹ از اے فروٹ آف سائنس۔ اور جب ہم لاجک کو بطور آرٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس سائنس کا جو اصول، جو رولز، جو پرنسپلز ہم نے سیکھے ہیں، انہی کا آؤٹ کم ہے، انہی کا ریزلٹ ہے، انہی کا فروٹ ہے۔ تو جب ہم لاجک کو سائنس کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ آرٹ کے لیے بنیاد ہے، اور جب آرٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ سائنس کا آؤٹ کم ہے، فروٹ ہے، نتیجہ ہے، ماخذ ہے۔ That's all. If you guys have any question, you can ask in the comment section below or from me on my given email. Thank you so much.